بتائیں کیونکہ آپ نے تو وہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھا. جی بالکل الحمدللہ. بلکہ میں بھاگی بھاگی پاکستان سے آئی کہ یہ ہماری وہ محبتیں ہیں. نو ڈاؤٹ کہ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے جو ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے محبت ہے وہ بے پناہ ہے, وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم اس سے بہت زیادہ ان کا ویلکم کریں, محبتیں دیں. یہ ہم نے اسلام آباد کے بھی جو اوورسیز سیمینار میں نے 3 دن کا اٹینڈ کیا, اس میں بھی ان کی محبتیں جب دیکھی, اور وہ جو انہوں نے وہاں سپیچ کی تھی اسی کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی. بلکہ میں نے تو فیلڈ مارشل صاحب کو کل کہہ بھی دیا, میں کیا ویسے تاڑی تقریر دا پنگا سی جوڑا انڈیا لیا. تو وہ انہوں نے انہوں نے کہہ لگایا. اچھا اب یہ ہے کہ ہم نے اتنا سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اسکروٹنی کے بعد, یہ واشنگٹن ہے اور پھر کہ ہر کوئی آنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے, وہ تو الگ بات ہے. اس میں ہمارے چیئرمین جو او پی ایف ہیں سید قمر رضا, ان کی بھی بہت زیادہ محنت شامل ہے. اور آرمی چیف کے لیے اور اس جنگ کے بعد خصوصی طور پہ جو طوفان تھا محبتوں عشق کا, اس کا سب نے اتنا اظہار کیا. ہم نے پھول نچھاور کیے. میں چونکہ ہراول دستے میں آگے آگے شامل تھی تو اس لیے چشمدید گواہ ہوں کہ ہم جب وہ آئے اپنے مطلب سویلین کپڑوں میں بڑی عاجزی انکساری سے, اور کوئی ایسا پروٹوکول نہیں, بالکل ایسا جیسے وہ اپنی فیملی میں آئے. تو وہ جب تشریف لائے ہم نے پھول کی پتیاں پھینکی, میں بڑی دعائیں دی. جیسے وہ کہتے ہیں نا صدقے واری جام اپنے پتر پر آ, اپنے پتر ہٹاتے نہیں وکدے والا سین تھا. میں نور جہاں بنی ہوئی تھی اس وقت. ارے واہ. پھول نچھاور کیے, دعائیں دی, صدقے واری گئے. ہمارا وہ جہاد کر کے ہمیں فتح میں نے یہ کہا کہ سپہ سالار امت مسلمہ زندہ باد, اور اس کا ویلکم جس طرح کیا. وہ ان کی جو عاجزی تھی وہ بتاتی تھی کہ وہ اتنا زیادہ پیار سمیٹ رہے تھے یہاں واشنگٹن ڈی سی کے دل کے اندر. پھر اس کے بعد الحمدللہ انہوں نے جو 1 گھنٹہ سپیچ دی, میں کہتی ہوں میں نے اپنے فیس بک پہ بھی وہ بہت کوشش کی ہے, کالم بھی نوائے وقت میں لکھ رہی ہوں قسطوں میں. موتی تھے, کاش اس کو لائیو دکھایا جاتا, پر پتہ نہیں کیوں سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے اپنا کوئی میڈیا بھی نہیں رکھا تھا. صرف ایک سرکاری ایمبیسی کا ایک بیچارہ کیمرہ مین تھا, کبھی ادھر بھاگ رہا کبھی. تو اس کو ہم لکھ کے آپ لوگوں کو, بلکہ اینڈ میں آپ کو ان کے پوائنٹس بتاؤں گی. اتنی خوبصورت تقریر, اتنی بے باک, اور یو ایس اے کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے للکارنے والی یہود و نصارہ کو للکارا. اور جناب پھر جو نعرے, آپ کے پہلے سوال کو کمپلیٹ کروں کہ جس طرح نعرے تھے, کوئی نعرے تھے رسپانس اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اتنا رسپانس ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. کہ وہ اٹھ کے پھر تشریف جب خطاب فرما لیا, حالانکہ ایسا آرمی چیف کا پہلے نہیں دیکھا تھا وہاں اسلام آباد میں بھی, کہ اس میں وہ یونیفارم میں بھی تھے اور ڈسٹینس بھی تھا. تقریر تو خیر ان کی وہ تاریخی تھی, لیکن وہ اس طرح پبلک میں تھوڑی دیر کے لیے آئے چلے گئے تھے. لیکن یہاں وہ سٹیج سے پہلے انہوں نے کویسچن آنسرز بھی لیے, ہر ایک کو موقع دیا, اس تک مائک گیا. کوئی 300 بندے تھے اسکروٹنگ کے بعد جو آنے کو تو میرے خیال پورے امریکہ کے آ جاتے, کیونکہ اس میں متحد ہونا, اتحاد پاکستان کے لیے سارے جمع ہوئے تھے نا. کوئی سیاسی, کوئی کسی قسم کی اس میں نعرہ نہیں لگا, جو کہ سب سے بڑی بات ہے. حالانکہ سیاسی نعرہ کچھ نہ کچھ کہیں لگتا ہے شو کرنے کے لیے کہ ہم نون یا پی پی یا پی ٹی آئی ہیں, ہوتا ہے نا. ساری جماعتوں کے لوگ تھے, سب جماعتوں کے لوگ تھے. اور پی ٹی آئی والے بھی تھے. یس, پی ٹی آئی والے بھی تھے, جو یہاں امریکہ میں جسے ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں وہ بھی لوگ موجود تھے. اور تابعدار قسم کے تھے وہ وہاں پر, بالکل ایسے جیسے کوئی ہمیں نہیں پتا تابعدار ہیں یا غیر تابعدار ہیں, لیکن کمال اس فیلڈ مارشل کی یونٹی کا اور یہ ہے کہ ساری جماعتوں کے تھے. کوئی پولیٹیکل نعرہ نہیں لگا, کوئی نیگیٹو بات نہیں ہوئی. کسی صحافی سارے موجود تھے, واشنگٹن سے, ڈی سی سے سارے. کسی نے کوئی صحافتی اپنا وہ کہ بھی میں ہائی لائٹ ہو جاؤں. ویسے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جو کیمرے جب لگے ہوتے ہیں تو سب کو ہوتا ہے کہ ذرا میری فوٹو آ جائے, میرا ذرا لیڈر میں نویل, یہ بھی ہوتا ہے. وہ ایک بیچارہ کیمرہ مین تھا, وہ مطلب یہ بھی بڑا ایک ہوتا ہوگا, لیکن ایسا کوئی سیاسی ماحول نہیں تھا. خالص پاک فوج اور پاکستان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا. آرمی چیف کو تو, کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل
اتنے ہمبل تھے کہ انہوں نے بالکل کریڈٹ نہیں لیا. انہوں نے سارا کریڈٹ فتح مکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دیا ہے, اور جو بہت بڑی بات ہے. حالانکہ لوگوں نے ان کے بھی لگائے کہ عاصم منیر دل کا یہ وہ جیسے بنائے ہوئے تھے ان کے لیے بھی محبت کے. اچھا, پھر کویسچن آنسر سیشن کھلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. لوگوں نے مائک دیا گیا, انہوں نے اور جناب بڑی ہیوی ڈیلیگیشن آئی ہے پاکستان. 6 جرنیل بیٹھے ہوئے تھے, مطلب آگے ساری آپ کی ایجنسیوں کے ڈی جی اور سب وہ اس میں تھے پینٹ کوٹ میں. تو مجھے تو مطلب آگے میں ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, لیکن میں شکلوں سے پہچان نہیں پاتی ہوں کہ یونیفارم میں دیکھا ہوا ہے نا ان کو. تو وہ خود ہی آرمی چیف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان کو آئی ایس آئی کے ڈی جی کی طرف کبھی ایم آئی کے ڈی جی کبھی کسی کہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا, اور انہوں نے جو مدد کی اور ہماری ایجنسیوں نے جو کام دکھایا وہ اشارہ کر کر کے ہائی لائٹ انہیں کر رہے تھے. اور پھر وہ جب کویسچن آنسر اس میں ہر ایک نے, میں نے بھی الحمدللہ سوال بھی کیا اپنی سے, لیکن زیادہ لوگوں نے تعریف کی ان کی, کچھ ایسے نیگیٹو بات نہیں تھی, کوئی بہت خوبصورت ماحول تھا. اور پھر اس کے بعد نیچے بھی تشریف لائے اسٹیج سے, اکیلے اسٹیج پہ وہی بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمارے جو چیئرمین او پی ایف قمر رضا صاحب ہیں, انہوں نے مطلب اینڈ میں انہوں نے امبیسڈر تھے ہمارے واشنگٹن کے, انہوں نے بہت اچھی تعارف کروایا, جنگ کا تعارف, بیک گراؤنڈ بتائی. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ سارے بیٹھیں, ہمیں پتہ آپ ایکسائٹیڈ ہیں, تو خود فیلڈ مارشل آپ کے پاس آئیں گے. وہ آئے, اور لیکن اس میں وہی جو ایک کویسچن کسی نے کہا تھا نا کہ قائد اعظم کا یونٹی فیتھ ڈسپلن آپ کہاں تک اس کو لاتے ہیں, یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی. تو انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب نے کہا تھا کہ یونٹی فیتھ تو بڑا ہے, ڈسپلن بھی قوم میں آ ہی جائے گا. تو وہ جب نیچے اترے تو انہیں پتہ لگ گیا کہ حال چھیتی کوئی نہیں آئے گا, ٹائم لگے گا, ٹائم لگے گا, کیونکہ امریکہ کے لوگ پڑھے لکھے ڈیسنٹ جڑے نے, وہ اگر جفا مار لیندے نے فیلڈ مارشل کو, آگے بڑھنے نہیں, میزوں پہ نہیں بیٹھے رہے نا, اٹھ گئے نا, جیسے ہوتا ہے. سیکورٹی پریشان تھی. لیکن وہ آپ سمجھ رہی ہیں پڑھے لکھے, لیکن وہ جویں جویں امریکہ سے پہنچے نا ڈکیاں لا کے, جویں جویں گجرات دے بھر کے پہنچے نے, پڑھے لکھے بھی پورے نہیں ہوتے. بٹ اینی ہاؤ, وہ ہماری پہچان ہے, اللہ پاک کو امریکن پاکستانیوں کو زندگی سے تھے. اب ذرا تشریف لے اس طرف. جی 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 اب آ جائیں ذرا. میں تقریر چاہتا ہوں کہ تقریر کے جو 2-3 حصے ہیں, پہلے حصے میں یہ بتائیں کہ انہوں نے جنگ کے بارے میں کیا بتایا اور بھارت کے بارے میں سے کیا گفتگو کی. ہاں, میں نے سارے پوائنٹس ٹو دا پوائنٹ ان کے لکھے ہیں کہ کوئی میرا جملہ نہ ہو. تو میں اس طرح ہی بولوں گی کہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے کہا کہ بھارت پر یہ بھی واضح کیا گیا کہ پہلگام حملے سے متعلق 4 افراد کا الزام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے, تو مقبوضہ وادی میں تعینات لاکھوں بھارتی فوجی اس وقت کیا کر رہے تھے, ہر 10 کلومیٹر پر بھارتی چیک پوسٹ میں موجود اہلکار کیا کر رہے تھے. جو 4 افراد 250 کلومیٹر چل کر پہلگام گئے, لوگوں کو قتل کیا اور واپس چلے گئے, کیا وہ 4 لوگ سپرمین تھے؟ اور کیا بھارتی فوج کی ناکامی پر اس فوج کو چھٹی نہیں کر دینی چاہیے؟ یہ انگلش میں سپیچ تھی ان کی ساری. جب یہ پیراگراف بولا تب بھی نعرے پاکستان زندہ باد, اور میرے تو 2 ہی نعرے ہوتے ہیں, 2 قومی نظریہ زندہ باد, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اچھا, اور پھر ایک یہ بھی تھا پاکستان ہمیشہ زندہ باد. واہ جی واہ. اچھا, یہ تو ایک نیا نعرہ بن گیا نا, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اچھا, یہ تو میرے وہ نعرے تھے. پھر انہوں نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور اس گورنمنٹ کی تعریف کرنے سے بات کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا, میں میری جان جائے کچھ بھی ہو جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پہ ہوتا ہے, یہ انہوں نے کہا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس گورنمنٹ کا جس طرح ساتھ تعاون رہا اس جنگ میں, تو یہ فیلڈ مارشل کے الفاظ ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے متعلق جب انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے دریافت کیا کہ لڑائی بڑی جنگ میں تبدیل ہونے کے کس قدر امکانات ہیں, ہماری طاقت کس قدر ہے, اس پر انہیں بتایا کہ 50-50 چانسز ہیں کہ یہ لڑائی کسی بڑی جنگ میں بدل سکتی ہے. شہباز شریف نے بلا تامل کہا کہ آپ بسم اللہ کریں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ایک سیاسی لیڈر کی فینٹاسٹک رد عمل تھا. کمال ہے.
یہ کہا انہوں نے وہاں پر شہباز شریف صاحب کی باقاعدہ تعریف کی اور بتایا کہ جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے سے پوچھا کہ ہماری تیاری کیسی ہے، اور جواب ملا کہ 50-50 ہے، جنگ ہو سکتی ہے بڑی نہیں، تو اس کا جواب تھا کہ ایک وزیر اعظم کا یہی جواب ہونا چاہیے. فنٹاسٹک. انہوں نے کہا کہ رد عمل تھا ایک لیڈر، ایک وزیر اعظم کا، یہ ان کے الفاظ تھے. اور اس میں بھی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہوتا ہے نا ساڈا شیر یا میاں فلاں، بالکل سیاسی نعرے پھر بھی نہیں لگے. اس میں بھی پاکستان زندہ باد، واہ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان فوکس تھے لوگ وہاں پہ ساری جماعتوں کے بیٹھے کہ ہم ملک کے لیے جمع ہوئے ہیں، وی آر اوورسیز پاکستانی، ہم کسی جماعت کے لیے جمع نہیں ہوئے. اور میرا نہیں خیال کسی نے ان کو یہ ٹریننگ دی ہے، یہ واقعی ہی پالش ہوتی جا رہی ہے قوم 10 مئی کے بعد. اچھا اب آگے آپ کو میں بتاؤں آپ ہی کا سوال کہ جب فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف کارروائی کو آپریشن بنیان مرصوص نام دیے جانے کی وجہ ان سے پوچھی گئی نا، تو انہوں نے بتاتے ہوئے کہا کہ وہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایئر چیف انہیں بتا رہے تھے کہ دفاع پاکستان کے لیے فضائیہ کیسے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی اور جوانوں کا جذبہ کس قدر بلند تھا. اس جذبے، ہمت اور الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف آپریشن کو قرآن کی آیت بنیان مرصوص یعنی سیسا پلائی دیوار کا نام دیا. یہ انہوں نے بتایا ہمیں کہ یہ سینیریو تھا جب ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور جوانوں کی بہادری کی باتیں کر رہے تھے تو آپریشن روم میں، تو اس وقت ہم نے یہ دیا. پھر بھارت کے خلاف جنگ میں چین کی مدد سے متعلق بھی بات کرتے ہوئے فیلڈ مارشل کا کہنا تھا اس میں دو رائے نہیں کہ پاکستان نے چین کا کچھ اکوپمنٹ استعمال کیا، ٹھیک، مگر اس میں بھی شک نہیں کہ جس قدر عمدگی سے یہ کام افواج پاکستان نے انجام دیا، اس طرح اسے استعمال کرنا چین کے لیے بھی چیلنج ہوگا. بالکل ٹھیک. پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح بھارت کے نظام کو ہیک کیا گیا. جو سٹوری انہوں نے بتائی یار، پن ڈراپ سائلنس، سانس بند تھے، پورا جنگ کا نقشہ کھینچا. انہوں نے بتایا کہ ہم نے کس طرح نظام کو ہیک کیا، سسٹم کریش کر کے بجلی غائب کر دی ان کی، ڈیمز کے سپل وے کھول دیے، پی جے پی کے ویب سائٹ پر پاکستان پرچم لہرا دیے، گجرات اور دہلی تک ڈرونز نے راج کیا، میزائل دفاعی نظام کو جکڑ لیا گیا اور فوجی اہداف کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا. اچھا دلچسپ واقعہ بتاتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منی نے کہا کہ پوائنٹ سارے میں نے لکھ لیے نا تمہارے لیے. جی. عاصم منی نے کہا کہ ایک جوان نے میزائل کی رینج، اچھا اس سے پہلے وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے صرف اللہ کو دیکھا ہے، ہم نے معجزے دیکھے ہیں، ہمارے سے جو غلطی بھی ہو رہی تھی وہ بھی ہمارے حق میں جا رہی تھی اس وقت. یہ پہلے وہ بولے جملہ. پھر انہوں نے آگے سے بتایا کہ ہمارے ایک جوان نے میزائل کی رینج کچھ بڑھا دی تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بھی فوجی ہدف پر ہی جا کر لگا، جبکہ پاکستان نے صرف ان 6 بھارتی طیاروں کو نشانہ بنایا جنہوں نے پاکستان پر میزائل فائر کیے تھے. لاک کیے جانے کے سبب اگر چاہتے تو 20 بھارتی طیارے مار گراتے، مگر جنگ کے دوران اخلاقیات کا خیال رکھ کر مثال قائم کی گئی. یہ 5 محاذوں پر جنگ تھی جن میں ہر محاذ پر ایک ساتھ مربوط انداز سے دشمن کو شکست دی گئی. انہوں نے کہا بہت بڑی بات کی انہوں نے کہ ہم چاہتے تو وہ سارا لے. اچھا انہوں نے کہا بھارت کو توقع نہیں تھی کہ دہشت گردی اور عسکریت پسندی کا شکار پاکستان کچھ کر سکے گا. بھارت کے نزدیک ہماری فوج مختلف محاذوں پر پھنسی ہوئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارا نظام کس قدر مربوط ہے اور ہم شہادت کو مومن کی معراج سمجھتے ہیں. مجھے مار دیا جائے تو میرا بیٹا محاذ پر کھڑا ہو کر وطن کا دفاع کرے گا. بہت تالیاں اور پاکستان زندہ باد. یہ اچھا پھر فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ پاکستان فوج کی اصل طاقت عوام ہے، جس نے اپنی فوج کا پوری طرح ساتھ دیا.
जंग के मौके पर हर तबके का रद्द अमल इस कदर मुनज़्ज़म और परफेक्ट था जैसे ये स्क्रिप्टेड रिस्पॉन्स है। वाह, कि लिखी हुई चीज है और बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे हमने लिखी थी। और आर्मी चीफ का एक एक लफ्ज में उर्दू तर्जुमा करके लिखा हुआ, आप सोचिए कि उसने बोला एक एक मोती नहीं बोला। आगे देख सुने, आर्मी चीफ ने भारत के खिलाफ फतह का क्रेडिट लेने से, ये कुछ मेरी फील भी है बीच में, भारत का क्रेडिट लेने से ग्रेज किया और फतह मक्का का हवाला देते हुए उन्होंने बुनियाद मरसूस की कामयाबी को मोजज़ा करार दिया। मसला कश्मीर को जागर करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज उन्होंने दी है। मसला कश्मीर को जागर करने में अमेरिकी सदर के किरदार पर जब बात करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 13 बार कश्मीर पर बात की है और जल्द दुनिया देखेगी कि कई अहम चीजें रूनुमा होंगी। राइट। भारत से दहशतगर्दी पर बात, उस वक्त जब उन्होंने ये कहा तो फिर मैं खड़ी होकर मैंने कहा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह। वाह, क्योंकि मैनू बड़ी भैड़ी आदत होंदी जो सारे चुप कर जाते ना उदों मैं खलो के नारा लानी है क्योंकि फिर मेरी पड़ास नहीं निकलती। अच्छा, तो भारत से दहशतगर्दी पर बात होगी तो फिर हाँ, ये भी दूसरा ब्रेकिंग न्यूज सुनो। उन्होंने कहा कि भारत से जब दहशतगर्दी पर बात होगी तो फिर 1971 का भी हवाला सामने आएगा कि किस तरह भारत ने मुक्ति बानी बनाकर दहशतगर्दी की थी। तारीख से भी वो उठा के लाए सारा कुछ। हाँ, और फील्ड मार्शल ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको अब आगे अपनी मायशियत की सुनाने, मुआशी की उन्होंने जो बात की। फील्ड मार्शल ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन से महज 400 से 500 अरब डॉलर के मादनी धातु का मादा करना चाहता है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास 1 खरब डॉलर के ऐसे ज़खायर मौजूद हैं। अमेरिका अगर सरमायाकारी करे तो हर साल 10 से 15 अरब डॉलर का फायदा हासिल कर सकता है और यह सिलसिला 100 साल तक जारी रहेगा। पाकिस्तान चाहता है कि धातुओं की पाकिस्तान में जो प्रोसेसिंग होगी उससे पाकिस्तानियों को रोजगार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में पाकिस्तान तेजी से तरक्की करेगा और क़याम पाकिस्तान की 100 साला जश्न यानी 2047 में अल्लाह ने चाहा तो ये मुल्क G10 का हिस्सा बन चुका होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उन्होंने इस दौर का हवाला दिया। अच्छा, फिर कुछ बातें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में की और उन्होंने ईरान का तो आपको पता है कि हमारी असेंबली के फ्लोर से ये बात थी कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और फिर यूएस की सरजमीन वाशिंगटन में खड़े होकर भी इस बात का इयादा करना छोटी बात नहीं। दूसरी बात इसी सरजमीन वाशिंगटन में खड़े होकर उन्होंने कहा कि यूएसए लफ्ज उन्होंने बोला, उन्होंने कहा यूएसए ने पहली अफगान वार में जो जहादी तंजीमें बनाई थी वो दहशतगर्द बना के हमारे गले डाल दी। ये बहुत बड़ी बात है, वहीं पे खड़े होकर हमारे गले डाल दी, जिससे हमारे लाखों हमारे जवान, हमारे सिविलियंस, हमारे बच्चे इस दहशतगर्दी की नवाला बनते रहे, हमारी मशहत बर्बाद होती रही, हम ये ज्यादती बर्दाश्त करते रहे, लेकिन ये हमारी नहीं थी ना। मतलब ये बहुत बड़ी बात, बड़ी से बड़ी बात इस वाशिंगटन की जमीन पे इंडिया की, इसराइल की, अमेरिका की उन्होंने बैंड बजा दी। और फिर उन्होंने कहा जब पाकिस्तान की बात हुई, किसी ने कोई नया पाकिस्तान की बात फ्लोर से की, तो उन्होंने कहा कि जब माल रोड अहले तशी का जूस कहते, मुझे याद है मैं माल रोड पे, आप लोग भी फिरते थे, घूमते थे, मुझे भी अपना ज़माना तालिब इल्मी याद है कि जब मैं माल रोड लाहौर में फिरता था तो उस वक्त अहले तशी का जब जुलूस निकलता था तो अहले सुन्नत सबीलें लगाते थे। वो दौर भी था जब लाहौर में ही हिप्पी डांस किया करते थे। फील्ड मार्शल ने कहा अच्छा हिप्पी डांस, तो मैंने फिर एकदम उठ के कहा, मैंने कहा हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। तो फील्ड मार्शल ने कहा हंस के, कहते हैं हमें पुराना नहीं, नया नहीं, हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए। हमारा पाकिस्तान चाहिए। कमाल, ये नया नारा बन गया, हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए।
تو میں نے تمہارے لیے نا کتنے پوائنٹ چھوٹے چھوٹے لکھے, لیکن بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. اس میں It کوئی شک was نہیں ہے. fantastic. معیشت کے بارے میں بھی کچھ ذکر کیا کہ ملک کی معیشت کیسی جا رہی ہے. انہوں نے یہی میں نے آپ کو بتایا, ان کا 5 سال کے اندر آپ ملک کو وہاں دیکھیں گے اور G10 میں, اور آپ اپنے ملک کو اب آپ کا ملک, ہمارا پاکستان یوں جا رہا ہے. اور وہ جو یوکرین کی بات بھی انہوں نے کی اور بہت ترقی کی, بہت ہوپفل تھے. اور ان کا جنگ کے لیے جیسے قرآن پاک میں آیا ہے کہ اپنی تیاری مکمل رکھو, ہم مکمل تیار ہیں. بالکل اور ایران کا ساتھ بھی مطلب دیں گے. مطلب ہر چیز انہوں نے 1 گھنٹے میں, پھر آنسر کویسچن میں ایک بندے کی ہر بات سنی, ہر ایک کو جواب دیا, ہر ایک کو اپریشیٹ کیا, نیچے اتر کے ہر ایک کا دکھ سکھ, ہر ایک کی لائک. میں نے اب میرے ایک انٹرویو ہے جس میں کہہ رہی تھی, بلکہ تم تو سب سے زیادہ گواہ ہو, تمہیں میں سب سے زیادہ بتاتی تھی کہ یہ مرد مومن ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نے بیت اللہ شریف میں اس کے لیے دعائیں مانگی ہوئی ہیں. بالکل ایسے جنگ تو اور میں کہتی تھی نا, میں اب کوئی, ہاں ایک اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی جس پہ میں اپنے آپ کو بڑی پریکٹس کرا رہی ہوں, اور اب کل کے بعد زیادہ کرا رہی ہوں. کسی نے فلور سے انہوں نے کہا کہ آپ نے انڈیا کا سارا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر فکس کر دیا جنگ کے دوران, تو اور بھی تو کچھ لوگ ہیں نا جو باہر مطلب احتجاج وغیرہ ادھر ادھر جو بھی ہے مطلب کر رہے ہیں, تو ان کا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جانا چاہیے, کسی نے فلور سے کہا. تو آرمی چیف نے کہا کہ دیکھیں ہر ایک کو آزادی ہے, اظہار آزادی ہے, جو کرنا چاہے. آپ نیگیٹو پروپیگنڈے کا رد عمل دینے کی بجائے پورا فوکس پاکستان کو کریں, انرجی ساری پاکستان پہ لگائیں. سمجھ آئی؟ جی. تو میں تو وہ جو ان کے تماشے دیکھے تھے نا, وہ جن کی طرف میں اشارہ ہے, میں نے ان کے خلاف بولنا لکھنا نا کل سے ذرا کٹا دیا ہوا ہے. اور اچھا جی, ہاں جی, ذرا کٹایا. میں کیا, جب اتنا کام ہماری فوج کر رہی ہے, ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے, ہم لوگوں کے فوکس بڑے بڑے ہیں, کہ اے بیچارے جڑے مطلب لائک لیکن ترس ہی آنا. آپ اس پہ کم لکھیں, لیکن میرے تو 1-2 سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں ہاں گے. تمہیں میں بتاؤں گی, ادھر تماشے بھی بتاؤں گی سارے. ہاں میں وہی لیکن مجھے ذرا یہ بتائیں, کوئی فتنوں کے بارے میں بھی بات کی ہے, کسی فتنے کے بارے میں بھی کوئی بات کی؟ بتایا کہ بالکل بھی سٹیج پہ کوئی بات نہیں ہوئی, نہ فلور سے ہوئی. یہ سافٹ ویئر کی جو بات ہوئی, یا ہاں ایک صحافی نے آ کے مجھے آف ریکارڈ میں بیٹھی, جب آرمی چیف چلے گئے تو اس لوکل ڈی سی کے اس نے کہا کہ میں نے ان کو جب وہ آئے تھے نا فلور پہ, کسی نے مائک پہ ایسی بات نہیں کی, جو کہ بڑی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. ورنہ ماحول آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو تھے, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ دل سے آئے تھے, لوٹائزم میں آئے تھے, یا کس ازم میں آئے ہیں, میں اس میں بھی نہیں جاننا چاہتی, یا کس واقفیت میں آئے ہیں, یا انہوں نے فتح مکہ کی طرح معافیاں مانگ لی. معافیاں تو ڈیالہ سے لے کے ہر جگہ پہ پیراں تے پئے ہوئے نے. ہن دیکھنا تے نا جرم کسی دا کنا کو وڈا ہے, ٹھیک ہے نا. غدار معاف نہیں ہوتے, تو باقی جو ہیں نکے موٹے ماڑے بیچارے جڑے گمراہ ہو جاتے ہیں, وہ تو معاف ہو بھی جاتے ہیں نا. تو ہو سکتا ہے وہ گمراہوں میں سے ہو, میں وہ بات نہیں کر رہی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب کسی نے اس صحافی نے مجھے بتایا کہ میں نے آرمی چیف جب فیلڈ مارشل میرے قریب, میں ان کے قریب گیا, تو میں نے ان کو کہا جی آپ اس شخص کو رہا کر دیں, آپ کا اتنا بڑا ظرف ہے, اتنا بڑا دل ہے, اتنا بڑا, آپ اس شخص کو رہا کر دیں. تو انہوں نے مجھے کہا, یہ اس صحافی کے بقول واشنگٹن میں جو ہے, انہوں نے کہا کہ جی, انہوں نے کہا کہ یہ عدالتوں کا کام ہے. تو آگے سے اس نے کہا کہ نہیں آپ کے ہاتھ میں پاور ہے, کچھ پتہ نہیں جو بھی آگے تھا. تو کوئی ایسا وہ بات نہیں ہوئی, کسی قسم کی بھی نہیں ہوئی. لیکن وہی جو بات میں آپ کو پچھلے 3-4 سال سے کہہ رہی ہوں, اب وہی کچھ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ قرآن اور رسول اور روحانیت پہ اور اتنا کاربند ہے کہ آپ نے 10 مئی کو دیکھا, اس کی قیادت میں ہی ہماری فضائیہ بری بحری گئے ہیں نا. قیادت ہوتی ہے نا کہ وہ ان چیزوں کو بالکل وہ نہیں اہمیت دے رہے. لیکن جو کہا گیا ہے کہ غدار کو معاف نہیں کرنا, غدار کا سر قلم جدا کر دو, فلا فلا, یہ سارا کچھ بھی تو ہماری شریعت میں ہے اور ہمارے ہیروز ہی بتا کے گئے ہیں. تو ابھی میرا اپنا انالیسس تو ہمیشہ سے 4-5 سال سے رہا ہے کہ اگر ان کے پاس جیسے کہ سارے ثبوت موجود ہوں گے نا, کہ ابھی کل کی مجھے خبر ملی ہے کہ 10 بریگیڈیئر بھی جو ہے فارغ کر دی گئی ہیں غداری میں. تو 9 مئی کے یا جو بھی ان کے پاس غداری کے ثبوت ہے نا, وہ شریعت اور
कानून के तहत तो उनके लिए तो कोई कहीं पे भी सॉफ्टवेयर कुछ माफी भी होनी नहीं नहीं नहीं, वो उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज में कहीं था ही नहीं। मैंने 2-4 साल से आपको बता रही हूँ। माफी काहे की माफी, किसी ने मंगी है माफी ताड़ को आके? एडा चाहे तानू माफी देने दा? किसी ने क्या है आके पब्लिकली कि हम 9 मई की माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई है? ये फुटा है अंदरों जेल चो, कदे धी नूं घल, कदे भैन नूं घल, कदे मां नूं घल, कदे ओनूं घल, कदे बीवी पुरानी नूं घल, कदे नवी नूं घल कि हाँ जी जरा तरले मिनट जाके लै वो कि मैनू इथों कड्डो, मैं लंदन जाके बच्चियां नाल चुप रहांगा। बहुत कुछ हमें ऑफ रिकॉर्ड पता है। तेरे इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि उसकी बीवी कहाँ तक उसने सिफारिशें नहीं करवाई। तो लेकिन जो है, जो कानून अल्लाह रसूल का निज़ाम है, जो गद्दारी के बारे में सजा माफी जो है वो ये जाने, अदालतें जाने, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जो माफी मांग चुके हैं या ताइब हो चुके हैं, और बहुत सारे हैं, यकीन जानो मैं खुद पीटीआई के लोग देखे हैं जो शऊर जिनको आ गया है। लेकिन जिन लोगों के बारे में तुम जानना चाहते हो, जो अगले दिन भी सड़कों पे खड़े थे, उन्होंने बेचारियां दा ते किचन चलदा है यार यूट्यूब ना, उन्होंने रहन दे माड़ियां नूं। ਉਹ ਚੂਰਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੂਰਨ ਕੱਲ ਦਾ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਏਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਾਦ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਆਲੇ ਮਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਟਾਊਟ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਰਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮਰੇ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ YouTube ਤੇ ਟਵਿੱਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨया चूरन में उन्होंने कहा जी आज जरा 1 बजे लंच हो रहा है ना, हम आपको खबर दे रहे हैं कि जो 1 बजे लंच हो रहा है ये ट्रंप का और आर्मी चीफ का, इसमें ट्रंप बात करेगा कि भाए ना हाँ साहब के बारे में जी भाए ना ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਟਰੰਪ ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਚੜਕੇਗਾ ਭਾਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। मतलब बड़ा, क्योंकि चूरन है ना, चूरन बेच के उन्हें भी मरवा रहे हैं डयाले वाले वो लोग। लेकिन वो वहाँ अच्छा जितने लोग खड़े एहतजाज 3 दिन पहले एम्बेसी के सामने कर रहे थे ना, जो आपको सोशल मीडिया पे क्लिप्स नजर आ रहे हैं, जी तो एम्बेसी के अंदर उस वक्त कोई भी नहीं था, खाली थी पाकिस्तान एम्बेसी। क्योंकि ये सारे क्या चढ़े ऑफ वो था नहीं, वो सारे नहीं, इनके साथ फील्ड मार्शल के साथ पूरा डेलीगेशन फिर रहा था यार वहां पे, जी जी उन्होंने जी जी ड्यूटी दे रहे थे, अंदर कोई भी नहीं था। तो वो जो गार्ड बाहर खड़ा था ना लोकल, उसने जाके बल्कि कहा जाके जो एहतजाज करने आए हुए हैं लोग या कुछ भी, तो कहने ने कि गला पाड़ी जाते हो, अंदर तो कोई बंदा ही नहीं है, की मतलब इतने आए हो की करन आया? मुझे क्या पता कि इन्होंने वो परमिट पहले से लेना पड़ता है, परमिट लिया हुआ है, फिर उन्होंने यूट्यूब चल रहे ने, फिर ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ है जरा खलो के दूजा नाइब इमरान खान बनया हुआ है, तो वो कर रहा है। तो इनमें से कोई भी चेहरा मुझे तो कभी गजा की हमायत में नजर नहीं आया, जलसा जुलूस एहतजाज करते। मुझे तो इनमें से एक चेहरा भी इसराइल के खिलाफ, इतने गोरे काले तक एहतजाज कर रहे हैं इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ। मैनू इन्हां दे विच तो कदे कोई जलसा जुलूस किसी शामिल न्यूयॉर्क वाशिंगटन पूरे अमरीका दे इसराइल के खिलाफ नहीं करते नजर। हम गजा की हमायत में, तो आपको इससे अंदाजा नहीं आता कि डयाला दे सौहरियां दे पेरोल ते ने? अभी नहीं समझ आती, सारा कुछ तो खुल गया। तो अब हमारा इतना लेवल तो नहीं है कि हम जनाब जंग कर रहे हैं, हम आगे तरक्कियां कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो हम बोनिया वास्ते सारा अपना टाइम वेस्ट कर दे। नो, इसे लेकिन तुम्हारे पर सवालों का जवाब दे दूंगी। ऐसे पारे नहीं, वो मेरे आपने दे दी हैं, बट एक आध में इसमें से करूंगा। लेकिन शायद यही वजह है कि वैसे तो खान साहब का ट्विटर हैंडल चल रहा है, लेकिन इसी वजह से क्योंकि ससुरालियों का मामला है, वहां पे कोई ट्वीट नहीं, कोई इसराइल के खिलाफ बात नहीं, कोई मजम्मत नहीं, और कोई हालांकि वो उम्मते मुसलमा के मतलब के नौसरवाल नहीं लीडर, उम्मते मुसलमा के अपने आप को लीडर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है। अच्छा मुझे जरा ये बताएं कि जो तब्दीली देखी मैंने, पहले हम देखते थे कि जब कोई ऐसा प्रोटेस्ट होता था, कोई नौजवान लड़कियां होती थी, कोई नौजवान लड़के होते थे। इस दफा पार्टियां पुराने बाबे मतलब थकियां हुई माइयां, ये कोई नई खेप आई है कहीं से? सुना है अमेरिका कनाडा और ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਲੋਕ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, दिन ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ नहीं है पुत्र। बात ये है
کہ مجھے ایک بات بتاؤ, کامن سینس جو میں پہلے بھی کئی دفعہ لوگوں کو پوچھ چکی ہوں, لوگوں نے بریڈ بٹر کما رہے ہیں یار, سارے یوٹیوب کی کمائی تو نہیں کھا رہے نا بیٹھ کے, بریڈ بٹر کماتے ہیں. انہوں نے اپنی نوکریوں میں ڈی سی, پورا ملک چھڑ کے وہ ڈی سی پہنچ جانا ہے, وہ یا تو پے رول والے آتے ہیں یا یہاں کی لوکل ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں, دیٹس اٹ. باقی لوگ اپنی جابیں کر رہے ہیں, اسٹڈیز کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے, ہارے ہوئے گھوڑے تے کنا کو پیسہ تے ٹائم لان. تو باقی جو عشق مشق جڑا وہ ہے بھی تو مائیاں دا, اسی دن میں اگے بھی تو دسیا سی نا, آنٹیاں دا. تے وہی تم نظر آنیاں نے بڑھیاں آنٹیاں بیچاریاں, او 1970 دا عشق, او 70 دا عشق, وہ پھر میدان وچ آ گئیاں نے اپنے بابے نو بچان واسطے. بابے نو بچان لے. اچھا آخر میں یہ بتائیں, کیونکہ ابھی جب میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے تو ٹرمپ صاحب کی ملاقات جو ہے وہ فیلڈ مارشل سے آپ کے شاید 1 بجے اور ہمارے 10 بجے یہ ہو رہی ہے, اس وقت ہو رہی ہے. تو کیا اس ملاقات میں نکلے گا؟ اور اتنا پیار, اتنی محبت آج بھی ٹرمپ نے کہا کہ آئی لو پاکستان, آئی لو پاکستانی پیپل, اور اسپیشلی کہا کہ فیلڈ مارشل جو ہے انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ رکھوانے میں. تو کیا دیکھ رہی ہیں, کیا نکلے گا اس ملاقات؟ آپ کو پتا ہمارے ایمبیسڈر نے بھی بتایا وہاں پہ اسٹیج پہ, اس نے کہا کہ جب یہ 10 مئی کا جب ہوا ہماری کاروائی, جوابی کاروائی دیکھی, سارے انہوں نے منع کیا کہ نہ جوابی کاروائی کرنا, ٹرمپ نے بھی منع کیا پاکستان کو, لیکن ہم باز نہیں آئے. ہم نے پھر 10 مئی کو جب ہوا تو اس کے بعد وہ امبیسڈر آف واشنگٹن جو ہمارے ہیں, انہوں نے کہا, شیخ رضوان صاحب نے, انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ مجھے کال آئی ہے وائٹ ہاؤس سے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جنہوں پنجابی چ میں کہاں کہ پائیں بس کر دو, بڑی گل ہو گئی. کہتے ہیں یہ اتنا بڑا پرائڈ ہمارے لیے ہے کہ ہمیں کال آئی, ہمیں اس لیول پہ ہم اب چلے گئے. اب جناب الحمدللہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو انہوں نے یہاں پہ اتنا وی وی آئی پی پروٹوکال دے رہے ہیں, ٹرمپ صاحب انہیں بلا رہے ہیں, اور پرلے پچھلے کمرہ نہیں ہوں جڑا وہ دے وچ اس وقت 1 بجے کوئی اوول آفس میں کہیں پہ کوئی میڈیا نہیں, کچھ بھی نہیں ہونا, 1 to 1 بیٹھ کے تو انہوں نے کہنا ہے کہ دے لے ڈیالا دے سوریاں دے رحم فرما, مطلب ایران نہ تو سٹینس لے, ایران نہ جڑا سٹینس لیا ہے یہ چنگی گل نہیں, میری بھی عزت رکھ لے, دیکھ لا میں اسرائیل دے دا ساتھ نہیں دیاں گا تو میں تے اگے مار مار کے دوجی باری آیا تو میری تے پارٹی رہ جائے گی. تے یہ ہے تو وہ ترلے منتوں کے لیے ایران اس وقت سب سے بڑا, ایران اسرائیل, ایران نے تو باز نہیں آنا. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر اسرار نے جس طرح ڈالے کے لیے کہا تھا کہ وہ کن کا ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے, انہیں ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ بھی کہا تھا کہ سنی تو سن ہو جائیں گے, تو ایران پہ جب اسرائیل حملہ کرے گا تو ایران باز نہیں پھر آئے گا. تو ایران نے باز نہیں آنا, تو اب اس کو, اور ساتھ میں انہوں نے بھی کہہ دیا پاکستان کے ہم ساتھ, حالانکہ ایران نے ساڈا اسی ہن چل کی گلے شکوے کرنے اج دی تاریخ دے وچ جدوں مشکل ہے تے دے نال نہیں, تو لیکن جو مودی دے نال محبتاں دا لے لیا نا, میں کہہ رہا ہوں کہ آج مشکل ہے نا, جدو سوکھے ویلے آئے گا پھر اسی نال ہاں. تو آج اوکھے ویلے چ نال آج جو لنچ ہے نا, اس کا میرا تجزیہ یہی ہے کہ اب اس وقت تو جس ان کو یہ ہے کہ مودی نو بھی دفاع کرو تے اسرائیل نو بھی دفاع کرو, بس ساڈے کہن تے ذرا تسی ذاتا میرا ایران بس بس یہ ہاتھ ہولا رکھنا ذرا. ہاں, اور جس آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کو پچھلے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آرمی چیف بنایا, میں تو ایک ہی بات کرتی ہوں کہ اے وکھری ٹیپ دا جے, اے وکھری ٹیپ دا جے. میرا جملہ یاد ہے نا؟ جی بالکل یاد ہے. ہاں, اور جو لوگ آ کے بڑے شوق سے کہتے ہیں نا, وہیں پہ بیٹھے, وہاں پہ بھی وہ جنہوں نے معاف کر دیتا گیا ہونا ہے شاید, جڑے وہ اس پارٹی کے بیٹھے تھے, میرے پاس 2-4 اٹھ کے آگے مجھے کہتے ہیں یہ بھی 10 سال تک نہیں جانے والے لگتے. میں کہ میں صدقے جاواں 20 سال روے, تینوں پیڑ ہے نہ, تمہیں تیرا رہندا, تیرا ابو رہندا ہے, ہاں جی, جنوں ابو کہندے سی, جڑا ابو تیرا رہندا او 10 سال دی پلاننگ تہاڈی جڑی او ختم ہو گئی, بیڑا غرق. تے ہن تانوں ہے, تے میں کہ روے تانوں کی کہندا پیا, اللہ تعالی دی اور زندگی کرے. تو میں نے کہا دعائیں کرو, اور یہ جو کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے نا, اور جو کر کے نہیں دکھا دیا تھا, انہوں نے 2 کام کر کے دکھا دے, 2 نہیں کئی کام اللہ نے وہ کر کے دکھائے نے. وہ ریٹائر ہوتے ہوتے اسے آرمی چیف بنا دیا, کہندے جی اللہ تو, اور آپ کی لمبی کہانی چلو جو اللہ نے اس کو عزتیں دی. لیکن یہ والی جو بات ہے کہ یہ جو 9 مئی 10 مئی یہ 2 وہ طریقے ہیں جو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے, اللہ پاکستان کے ساتھ ہے. کمال. اور پاکستان کے لیے اس نے اس کو منتخب کیا ہے. اللہ اس کی حیاتی کرے, اور اس نے
کوئی کریڈٹ خود نہیں لیا, اس نے کریڈٹ سارا اپنے اللہ تعالیٰ کو جس نے کیا دیا, اور پھر اس نے دنیاوی طور پہ دنیا میں جن لوگوں کو دیا اس نے بڑے دل سے اپنی اس گورنمنٹ اور اپنے وزیر اعظم کو دی. یہ بہت اس کے بڑی لیے بات. بڑے بڑے ظرف اور بڑے بڑے دل چاہیے ہوتے ہیں. ایک اور سچا مسلمان. ہاں, اور الحمدللہ سمجھ رہے ہیں لوگ جن کو شعور آ رہا ہے. نہیں آندا تو قسمت سر جا کے کھان یا ڈیالے جا سامنے خود سوزی کر کے مر جان. لیکن پاکستان, پہلے بھی میں نے کہا تھا, میں ہمیشہ مثبت پازیٹیو ہائی پہ, اور الحمدللہ وہاں پہ بھی جو سوال کیے, جو جواب ملے, جو بلکہ آرمی چیف صاحب فیلڈ مارشل نے اسٹیج پہ, وہ میں نے ایکچولی پتا کیا کہا, میں نے پہلے تو سلوٹ پیش کیا ان کو. میں نے کہا وہ جو آپ نے تقریر کی تھی نا 2 قومی, میں نے 20 سالوں بعد سنی ہے. میرے والد سے 2 قومی نظریہ سنتے تھے, یہ اب مجید نظامی صاحب جو میرے استاد ہیں ان سے سنتے تھے. میں نے کہا 20 سال 15-20 سال کان ساڑ گئے دو. آپ نے جو تقریر کی تھی نا اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن میں, بڑی میں سیریس بولتے بولتے میں نے کہا آپ نے پنگا دیا مودی کو. یہ 10 مئی جو ہوا ہے نا, یہ آپ کی تقریر کی وجہ سے ہوا ہے. تو وہ بڑا کیا لگا. پھر میں نے ان کو یہ کہا, میں نے کہا سوال میرا یہ ہے کہ میں اتنا ویلفیئر کرنے جاتی ہوں, اتنے ہارڈ ایریاز میں جاتی ہوں, تو بیوروکریسی ہمارا سسٹم یہ وہ ہمیں اتنا تنگ کرتا ہے, تو ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, کیونکہ یہ تم سے بھی متعلقہ ہے ساروں سے اوورسیز پاکستان میں, اس لیے بتا رہی. تو میں نے کہا ہمارے لیے کوئی خاص طور پہ جو ویلفیئر کرنے جاتے ہیں, ریمیٹنس بھیج رہے ہیں ساڑھے وغیرہ, ان کے لیے کوئی ایسا کارڈ ایشو کر دیں تاکہ ان کے لیے نظام سے کام لینا آسان ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ خاکی کارڈ کیوں نہیں لیتی. اللہ جانے خاکی کارڈ کیوں ہوں, خیر یہ تو بعد والے ویریفیکیشن ہوگی. کہنے نے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ویلفیئر جو کرتی ہے وہ پاک فوج ہے. تو فوج آپ کے ساتھ ہے, آپ فوج کے آپ کو خاکی کارڈ دیا جائے گا, آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. اچھا میں تالی مار کے بیٹھ لگی. پھر میں اٹھ کے کیا, میں کہ سر تسی تو مینوں دوبارہ نہیں ملنا. حقیقت کی تو لبنا ہے. میں کیا کام ہے تو مکانا نا. کہتے ہیں اشارہ کر کے نا, وہ جتنے ان کے وہ اپنا اوورسیز کے ہمارے چیئرمین سٹاف, ان کے کہتے ہیں تو یہ ہے نا سارے. اچھا اس کے بعد تو خیر وہ جو بھی تھا سارے کہا تو یونیفارم پالا. میں کیا میں بغیر یونیفارم تو شروع تو میں تو ہے ہی فوجی بندہ, لیکن خاکی کارڈ خاکی کارڈ تانوں نا یونیفارم ہی دینا میرا خیال ہے تاکہ تانوں روکے کوئی نہ اس ملک وچ. نہیں تو میں نے خیر کو پوچھا ہے ان کو, چیئرمین صاحب کو, میں نے کہا ان سے ذرا تسلی سے اگر ملے تو کہنا کہ وہ پوچھتی پئی ہے کہ خاکی کارڈ جڑا ہے وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. لیکن وہ مطلب یہ تھا, میں سمجھ گئی ہوں کہ آرمی اتنا ویلفیئر کرتی ہے تو آرمی انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ ہم لوگ اوورسیز کو کرے تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر کوئی فوجی ہے, ہم ہر کوئی انہوں نے کہا تھا وہاں پہ اسلام آباد کے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں جب ہمارے پیچھے کھڑے ہیں تو ہماری جان بھی جائے. یہ جب انہوں نے کہا تھا تو ہم بھی وہاں کھڑے ہیں, اور ہم اپنے بیٹے بھائی شوہر باپ دیتے ہیں نام, اور ہمارے جوان, اور انہوں نے کہا کہ پوری قوم جو ہے وہ اس وقت سمجھیں کہ بغیر یونیفارم کے ہم جنگ لڑ رہی ہے, سپاہی ہے. کوئی شک نہیں ہے, ثابت بھی کیا ہے قوم نے. جب بھارت کے ساتھ ہم لڑ رہے تھے تو کسی جگہ پہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ صرف فوج لڑ رہی ہے, بلکہ شاید وہ آپ کو تصویر یاد ہوگی جو ڈرون گرانے کے لیے ساتھ اپنا ایک بندوق لے کے گرا رہا تھا, اور پھر وہ بھی یاد ہے جب وہ میزائل چلا رہے تھے تو ارد گرد لوگ ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے انہیں مٹھے چولاں دی ایتھے دیگ ونڈی جانی ہے, حالانکہ اور وہ بھی سارے مجاہد اور غازی اور سپاہی ہیں جنہوں نے 10 سال ایک خاص انتشار کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے لڑے ہیں. سوشل میڈیا پہ چاہے نیشنل میڈیا ہے, چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں, چھوڑی آواز ہے یا بڑی آواز ہے, اپنی کمیونٹی میں چاہے انہوں نے ان کے رشتہ دار چھٹ گئے, ہائے ہائے میرے تو بڑا وکٹم کڑا, اور خاندان رشتہ دار دوست احباب ملے دار ہر کوئی کہے پاگل ہے یہ امریکہ چ بہ کے ادھے چ شعور نہیں ہے کیا کر رہی ہے جمہوریت ڈیموکریسی اس مامے ٹرمپ نو دسو جڑا کیپٹل ہل تے چڑھیا سی. وٹ کائنڈ آف ڈیموکریسی. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی فوج کے بغیر آپ کا ملک نہیں ہے, ٹھیک ہے.
تو آپ اپنی فوج کو سپورٹ کریں، نہ کہ آپ فوج میں بغاوت اور غداری لے آئیں اور لوگوں کو متنفر کر دیں. اور آپ یہاں پہ واشنگٹن میں وہ اندر آپ کے ملک کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ پوری امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہا ہے، ایران کے بارے میں ہے، انڈیا کے بارے میں ہے، وہ اندر باتیں کر رہے ہیں اور تسی چبلو باہر کھلو کے آرمی چیف کو گالیاں دے رہے ہو. تو ابھی اور کیا تم لوگوں کو غداری کے اور کیا ثبوت چاہیے؟ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے، ہم ان کے لیے دعا کر اور سکتے ہیں. آخری میں ہم نے ایک اور نعرہ جی لگانا ہے، جی. نہ پرانا نہ نیا، ہمارا ساڈا پاکستان ساڈا زندہ سانو باد. ساڈا ساڈا پاکستان سانو دے دیو. واپس کر دیو. بالکل اسی نعرے کے ساتھ کہ ہاں، پاکستان ہمیشہ زندہ ہمیشہ باد، زندہ باد. ہمیشہ زندہ باد. اور جی، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے وہاں پہ خود شرکت کر لی ہے، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس حالانکہ میں قسم نے کے وہاں تھوڑا پہ، سا بتایا تمہیں، ابھی بہت کچھ ہے جی، بتانے کے لیے، پھر مجھے بتائیں اگر گے. پتا، مجھے اگر خود کسی نے نالج میں لایا ہوتا، کیونکہ ایسی چیزوں کو پتہ لگا اگر ایسی کچھ ہوتی تو میں خود یہاں سے فلائی کر کے آتا اور اس پورے کو دیکھتے اور اس پہ بار بار بات کرتے. یہ بڑی نصیبوں میں والی پاکستان محفلیں سے ہوتی ہیں. بھاگی بھاگی آئی ہوں، میں رات پاکستان پہنچی ہوں، صبح میں واشنگٹن بیٹھی ہوئی تھی. جی جی جی. ہاں، بہرحال چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم الحمدللہ. کو ایسا، اگر نیکسٹ ٹائم کو ایسا ہوا تو آپ ذرا پلیز ہمیں ذرا ٹائم پہ بتا دیا کریں. ہم سے 6-7 گھنٹے کی فلائٹ ہے ابھی اچھا تک یہ کوئی بھی فلائٹ. ہمیں بتا دوں، یہ اچھی تم نے بات کی، یہ ٹائم پہ بتانے والی چیزیں نہیں ہوتی جب فیلڈ مارشل آتے ہیں نا. جی سیکیورٹی کا یہ عالم تھا کہ ہمیں پتا چلا، پتا کیا، جس دن میں فلائٹ پکڑی اور نکلی ہوں اس دن مجھے ایک یہ میسج آیا، کیونکہ ہم تو یہاں امریکن ہے تو امریکن پاکستانیوں نے تو اپنی شو کرنی تھی نا محبت. تو یہ میسج آیا، میں امریکن پاکستانی بھی ہوں اور جرنلسٹ بھی ہوں، کہ آپ نے نا یہ 3 تاریخوں میں اویلیبل ہونا ہے. ایک میسج جو آیا، اب 3 تاریخیں، اب آپ سوچیں، پہلے یہ میسج آیا، پھر اب 3 تاریخیں سوچ رہے ہیں، پھر اس میں انہوں نے ایک دن پہلے، ایک شام پہلے بتایا کہ آپ نے پاکستان ایمبیسی میں اتنے بجے پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اب ہم چلے گئے اور ایمبیسی میں پہنچنے سے 3 گھنٹے رہ گئے تھے. 6 بجے فنکشن سٹارٹ تھا، 5 بجے شاید. تو ہمیں 3 گھنٹے پہلے میسج، انہوں نے کہا اگلے میسج کا بھی انتظار کیجیے گا. اس سے تمہیں ساری بیک گراؤنڈ پتہ چلے گی کس جی 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 سرزمین میں ہو شیور رہا ہے. شیور. تو پھر اگلا میسج یہ آیا کہ وینیو چینج ہو چکا ہے، تو آپ اب پاکستان ایمبیسی میں نہیں ہوگا، آپ فلانے ہوٹل، مقامی ہوٹل میں آپ آ جائیں. آپ سوچیں نا، لوگوں نے گاڑیاں پکائی، کوئی میری لینڈ سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے. ہم تو چلو واشنگٹن پہنچ چکے تھے. وہاں گئے سیکورٹی، کیوں کہ پرمٹ ایک دن انہوں نے بھی بڑی بھیڑی ہوئی نا، جنہوں کا نام نہیں لینا منگنی ٹوٹ جاندی ہے. تو انہوں نے پرمٹ پہلے لینا پڑتا ہے. پرمٹ پہلے تو انہوں نے پاکستان ایمبیسی کا 3 دن پہلے لیا تھا، اندر کوئی بندہ، چلو جی انہوں نے اپنا شو کیش کرا لیا، یوٹیوب میں کمائیاں آ گئیں. اچھا لیکن پھر انہوں نے یہ 3 گھنٹے کے اندر پرمٹ تو نہیں لے سکتے تھے نا جو ٹیسٹ وینیو کرنے چینج کا. ہو. اوتھے ایک بندہ نہیں سی، اور انہاں دی تو چلاکی مکاری بھی تن میں دسا کیویں. وہ جو یوٹیوبر بہت زیادہ کمائیاں کرتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک بندہ کے لیا، انہوں نے کہا بھائی یہ فلانے ہوٹل چ ہو رہا ہے. اب تو ہم نے تو پاکستان ایمبیسی کے سامنے پھر احتجاج کرنا سی، وہ تو بیکار ہو گیا. تو اسی انج کرو، ایک بندہ گل کے نا، تے ایک نا تو اپنی آواز سے نا اتنے باہر کھلو کے نا بوئے، کون کس نے آنے دینا تھا ہوٹل کے قریب، کارڈ کے اوپر ود نیمز، ہوٹل کے اندر اس ہال میں کوئی جا نہیں سکتا تھا. انہوں نے کیا باہر کھلو کے نا اپنے فون دے اتے کمی وہ کہیں جو میں نے الفاظ نہیں بولنا چاہتی فیلڈ مارشل کے خلاف، جو آپ نے آ جا کے دی دیکھیں آواز سنا سوشل دینے، میڈیا. وہ ایک بندہ بھیج کے وہ آواز تھی نا تو آپ ہی بول کے نا تو بارو باری نس سائیں پتر پڑیا نہ جائیں کے تھے. تو اس کو بھی شو یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی احتجاج ہوا اور ہم نے آرمی چیف کو، فیلڈ مارشل کو یہ کہا، دور فٹے منہ تاڑا، جے تسی باہر بہ کے ایڈے قابل رحم کہ تاڑی قسمت دے وچ ہی لکھیا ہے، تے پھر اسی اندر بہ کے تے انہوں دعا دے رہے سانو، تاڑے ساڈے تے پھر فرق ہی ہے نا کہ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے سے انفارم کیا جائے، پہلے جی سے آرگنائز ہوا. ہاں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے جو بھی پروگرام ہو، کچھ بھی ہونا، تو اس میں وہاں موجود ہونا چاہیے پہلے سے ہی. ہاں بالکل صحیح. ہاں نہیں وہ ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے نا کہ پروگرام ہے صحیح ہے، مطلب کہ اب جو 200-400 بندہ تھا نا ان کو کم از کم یہ تو تو پتا اب تھا یا کہ آپ پروگرام جو ہے. پروگرام کر رہے ہیں یا آپ جو جی کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگ اگر یہ پروگرام نہ کریں تو یہ کیسے چیزیں باہر پہنچے؟ جی جی آپ لوگوں ہراول دستہ ہے نا، آپ سارے جی 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 بغیر جی جی یونیفارم بالکل. کے آپ سارے جہاد کر رہے ہیں نا. تو یہ جو آپ جو میں اپنے ساری چیزیں چھوڑ کے کہ میں بول رہی ہوتی ہوں، جی میں کہہ رہی ہوتی ہوں کیا کہ اس کو باہر بھی تو لانا ہے نا. ٹرو
کہ بالکل الحمدللہ ایسے تو آپ لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ تو الحمدللہ بہت ہم بہت خوش ہیں. اور ہم اس سے بھی بڑا لوگوں نے وہاں کہا, انہوں نے کہا سر آپ ہمیں موقع دیں فلانی جگہ پہ فلانے اسٹیٹ آئیں فلانے جن کا ہم 1000 جمع کرنے سے بات نمبرز کی نہیں ہوتی. ٹرو نہ فیلڈ مارشل کو نمبرز چاہیے, وہ تو ساری قوم نال بلکہ امت سپا سلارے امت مسلمان سارے وہ پیچھے کھلوتے نے. وہ بڑے بھرا بن کے پاکستان کا اس وقت قیادت کر رہا ہے, اس کو نمبرز نہیں چاہیے, اس کو ہمارا جذبہ چاہیے. لکھو بولو قوم کا ساتھ